اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا صرف دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک گمراہ کن سوچ ہے، ایک شیطانی سوچ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور ہم بہت بڑے نقصان سے عنقریب دوچار ہونے والے ہیں۔ اور یہ نقصان صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ آخرت کا صرف نقصان نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ سے لا تعلق رہ کے اور اللہ کو بھلا کے ہم چین کا سانس لے لیں گے، ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ نرا بے وقوف ہے۔ اور یہ الفاظ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ نرے بے وقوف کے قرآن میں ہے، یہ بات قرآن میں ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ملت ابراہیم سے روگردانی کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، مگر وہ شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ تو بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور بے وقوف اگر آپ اپنے آپ کو بنا بھی لیں گے اور ایک دھوکے کا سودا کر لیں گے تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلا نقصان آپ کا دنیا کی زندگی کا ہوگا، اور یعنی اس گمان میں نہ رہیں کہ اللہ سے غافل ہو کے ہم کوئی سکون والی زندگی یا اچھی زندگی گزار لیں گے۔ لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کے اگر ہم زندگی گزاریں گے اور نفسانی خواہشات کے بنا پر زندگی گزاریں گے تو وہ ایک آزاد زندگی، بہت اچھی زندگی ہوگی۔ عام طور پہ ہمارا یہ خیال ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ اور انسان جو ہے یعنی اگر آپ دیکھیں، یعنی اپنی طبیعت کو دیکھیں، اپنی فطرت کو دیکھیں، ایک تو کسی کی بات ماننا نہیں چاہتا، یعنی کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتا انسان۔ نفس ہے، نفس امارہ ہے، اور شیطانی قوتیں بھی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ کسی کے سامنے، اپنے نفس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا، چاہے وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے آج اگر کوئی اسے نیک بات کہے تو وہ سننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے کہ ہم نے دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہا ہے قرآن مجید میں، دھوکے کا سامان۔ اب دھوکہ کیا کہ ایک چیز کو آپ اپنا سمجھیں، وہ آپ کی ہے نہیں، آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ جو مال آپ نے کمایا ہے تو یہاں بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اگر اللہ کا آپ کے بارے میں ایک فیصلہ ہو گیا کہ اسے اولاد نہیں دینی اور اسے صحت نہیں دینی، اگر بیمار ہو گئے صحت نہیں دینی، تو پھر آپ کے پاس جو بھی پیسے ہوں گے وہ بیکار ہوں گے، ڈاکٹر جواب دے دیں گے، اولاد آپ کی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، یعنی پیسہ جو ہے یا دنیا جو ہے، یعنی دیکھیں اصل میں تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے۔ النافع الضار اللہ ہے۔ ہم نے حقیقت میں دنیا کو اور سامان دنیا کو نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات سمجھ لیا ہے۔ غیر اللہ کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں، غیر اللہ کے فائدے، غیر اللہ سے فائدے کی ہم امید لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دفتروں میں کیا ہو رہا ہے، رشوت، حرام خوری، یہ سب ہمارا چال چلن ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم بہت پیسہ کما لیں گے، یہ ہمارا عام خیال ہے۔ اب سارے یہ ایک اجتماعی صورتحال ہے۔ ویسے تو ہر شخص کو جو بھی موقع ملتا ہے وہ بددیانتی سے باز نہیں آتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اور موضوعات کا جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کو اگر آپ نے سمجھ لیا، اگر اصل سمجھ لیا تو آپ بہت بڑے نقصان میں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزارنا، یا اللہ سے رابطہ نہ کرنا، اللہ سے پوچھنا نہیں، اللہ کے منشا نہ معلوم کرنا، کہ اپنے خالق سے آپ رابطہ کاٹ کے زندگی گزار رہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ ان کارخانہ دار نے ایک شخص کو، مثال میں دے رہا ہوں، ایک شخص کو مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ رکھ لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شخص بال بچے دار ہے اور اس کو ایک مناسب تنخواہ مل رہی ہے 10 لاکھ روپے ماہانہ، تو یہ کارخانے میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کارخانہ دار سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، نہ اس کی بات مانوں گا، نہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا۔ تو اب آپ خود ہی ساری صورتحال دیکھ لیں۔ یہی معاملہ ہمارا اللہ سے ہے، اپنا ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالی ہماری تمام ضروریات کا کفیل ہے، اللہ ہمارا رب ہے، موت سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ اصل میں سب کچھ کا ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے، ہماری تقدیر اس نے لکھ دی ہے، اس نے لکھی ہے ہماری تقدیر کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے اگر آپ کٹ جاتے ہیں اور ناشکری کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، ناشکری کی زندگی یہ ہے کہ آپ اللہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، اللہ کے ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، رسول کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے۔ اب کٹ گئے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا یہ رویہ کیسا ہے۔ اب اگر بات دنیا ہی تک محدود رہتی اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہوتی تو پھر تو چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے، زیادہ بڑی بات نہ ہوتی، بس مر گئے کھپ گئے بات ختم ہوگی، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگانی دے گا، جو یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے۔ قیامت کا تصور جو ہے یہ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے کہ یہ قیامت ہوگی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کا نتیجہ ملے گا، ذرہ برابر برائی جس نے کی ہوگی اس کو نتیجہ ضرور ملے گا۔ اگر دوسری زندگی نہ ہوتی، ہمارا تو اس وقت تو ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کا عام طور پہ یہ ایک خیال ہے۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے اس کے ذہن میں بٹھایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ماحول ایسا ہے کہ لوگ آخرت کی زندگی پر یقین بالکل نہیں ہے۔ وہ 1% جو ہوتا ہے نا، 1% یقین کریں، وہ یقین بھی نہیں ہے۔ 1%، 100 میں 1%، 100 میں آدھا فیصد بھی یہ یقین نہیں ہے کہ اس کے بعد میں ایک دوسری زندگی جیوں گا۔ دیکھیں، وہ دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے موت کے فوراً بعد۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یہ کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ یعنی حساب کتاب تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہے، اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ، سوال و جواب پہ، نہ ہم اس پہ سوچتے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن کہا تو ہے اللہ کے نبی نے، اور اللہ کی بات
اور نبی کی بات سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ہر ایک بات جھوٹی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال دیکھیں، زندگی ایک شروع ہونے والی ہے، ہم ایک نئی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، جلد یا بدیر، اور زندگی کے تو پتہ نہیں چلتا، کالے بال جو ہے اس کو سفید ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور یقیناً سفید بال جو ہیں آپ کی دوسری زندگی کی نوید لے کے آتے ہیں کہ آپ عنقریب دوسری زندگی شروع کرنے والے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصل کامیابی جو ہے دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم